فلسطین اسلام میں صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جسے خود اللہ نے عزت اور برکت عطا کی۔ قرآن میں اللہ نے یروشلم اور اس کے گرد و نواح کو برکت والی زمین کہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی۔ قرآن 17:1۔ یہ برکت صرف الفاظ نہیں تھی، یہ حقیقی تھی۔ فلسطین کئی انبیاء کا گھر رہا، حضرت ابراہیم، لوط، داود، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام۔ یہیں پر بار بار وحی نازل ہوئی، یہیں انصاف قائم ہوا اور صدیوں تک اس زمین پر عبادت گونجتی رہی۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کی 3 مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر صرف 3 مساجد کے لیے کیا جائے: مسجد الحرام، میری مسجد یعنی مدینہ، اور مسجد الاقصیٰ۔ بخاری اور مسلم۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا۔ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس زمین کی امانت پہلے بھی لوگوں کو دی گئی، لیکن اللہ نے یہ اصول سیٹ کر دیا کہ عزت نسب سے نہیں، اطاعت سے ہوتی ہے۔ جب جب ظلم پھیلا، اس زمین کی حکمرانی چھین لی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یروشلم پر حکمرانی کی، وہاں امن، عبادت گاہوں کا تحفظ اور ہر قوم کے لیے انصاف تھا۔ اور اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ زمین قیامت تک مرکزی اہمیت رکھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ شام کا علاقہ، جس میں فلسطین شامل ہے، قیامت سے پہلے جمع ہونے کی زمین ہوگا۔ اسی کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، دجال کو شکست دیں گے اور پھر سے انصاف قائم ہوگا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین اللہ کے منصوبے سے کبھی غائب نہیں ہوئی۔ یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں، یہ روحانی ہے، یہ تاریخی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے انصاف کا امتحان ہے۔ یہ وہ زمین ہے جسے اللہ نے برکت دی، جہاں انبیاء نے قدم رکھے، اور جس کا مستقبل حق کی فتح سے جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ اپنا وعدہ کبھی پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔